حضرات گرامی السلام علیکم۔ یہ جو موجودہ وقت ہے، میں رات پوری جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ جڑا رہا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو آپ لوگوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کافی سارے حوصلے دینے ہوتی ہیں، ہمت دینی ہوتی ہے۔ تو ہم چونکہ ساری زندگی جو گزاری ہے ہم نے بارڈروں پہ، آخری نوکری ہماری تربت میں گزری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم آپ کو یہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بھی حالات ہیں یہ ہمارے لیے پہلی دفعہ نہیں ہے۔ ہماری ساری جو زندگی ہے، یعنی ہماری پاکستان کی بات کریں گے نا ہم، تو پاکستان کو جنم میں آئے ہوئے، پیدا ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ اوور 70 ایئرس، 47 میں پیدا ہوئے اور اب کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025، ٹھیک ہے جی۔ مور دین 70 ایئر اس کی عمر ہو گئی ہے، اور اس کو جنم دن سے لے کے آج تک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیر آر سو مینی چیلنجز ود اس۔ تو علامہ صاحب نے ہمارے لیے یہ ایک چیز فرمائی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے ہمارے سامنے ایک تماشا نہیں ہے، یہ سیریز آف تماشا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو کبھی 65 ہمارے اوپر آ رہا ہے، کبھی کارگل ہمارے اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح 71 ہمارے اوپر، 71 ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ تو دیر از اے سیریز آف دیز بازیچہ اطفال، لیکن تماشا ہوتا رہا اور ہم اس میں سروائیو کرتے رہے۔ ابھی بھی الحمدللہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں نے پہلے سورۃ العلم نشرہ پڑھ کے آپ کو اس کی تشریح بھی سنائی ہے، ترجمہ بھی سنایا ہے، تو وہ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کسی قسم کی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ہارنے نہیں دینا۔ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، چونکہ ہم حق پر ہیں اس لیے ہمیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی ہمت کو بڑھائیں، اپنے حوصلے کو بڑھائیں، اپنے مرال کو ہائی کریں۔ اگر ہمیں 60 سال کی عمر تک ہم خدمت کرتے رہے اس ملک و قوم کی بارڈروں کے اوپر، اگر ہمیں کوئی نہیں مار سکا نا، تو آپ کو بھی کوئی نہیں مار سکے گا۔ جب تک موت آئی ہوئی نہ ہو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ اور ہماری موت تو موت نہیں ہے، ہماری تو زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہمارا تو ماٹو ہی اور ہے۔ اگر ہم شہید ہوتے ہیں تو ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن آپ کو شعور نہیں ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو، آپ کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب فرما دیا تو فرما دیا، حق حق ہے، سچ سچ ہے۔ تو ہم مرتے ہیں تو ہمیں زندگی ملتی ہے، اگر ہم زندہ رہتے ہیں تو ہم غازی ہوتے ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اگر آپ بچ جاتے ہیں، غازی بن جاتے ہیں، تو آپ ذوق خدائی میں آ جاتے ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، آپ ان پراسرار بندوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں، تو آپ کو نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی فاتح، بلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، میرے دوست ہیں، ان کے لیے کوئی نہ خوف ہے نہ خطرہ ہے، چاہے کوئی میدان جنگ ہو، چاہے کوئی امن کا زمانہ ہو، وی ہیو نو وری جنٹلمین، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کوئی ڈرانے کی کوشش نہ کرے، ہم نے پہلے یہ بڑے میدان دیکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی نیا میدان ہمارے لیے نہیں سجے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں، جو بھی ہمارے خلاف کوئی ناپاک عزائم پھر کرنا چاہتا ہے، تو دس از چیلنج ٹو ہم، کہ بھائی آؤ، یہ میدان ہم نے پہلے بہت دیکھے ہوئے ہیں، کوئی نئے نہیں ہیں، ہمارے حوصلے پہاڑوں کی طرح بلند ہیں، ہمارے جتنی بھی قوم ہے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے، یہ ڈنڈے لے کر گھروں سے نکل آتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہ ہو یہ اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کو روک دیتے ہیں، یہ وہ قوم ہے۔ تو آپ نے بہت غلط قوم کو پھر دوبارہ للکارنا چاہا ہے۔ ہماری تاریخ بہت عظیم ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنی تاریخ کے اوپر۔ تو اس لیے
میں اس اپنے صوفی سفر میرا چینل ہے، اس کے توسط سے آپ لوگوں کو یہ میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بازیچہ احتفال ہے، یہ ایک کھیل تماشا ہے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ ہم آپ سے یہ خوف کھا کے ہم جناب ایک دوسرے کو گلے لگنا شروع ہو جائے، وہ بھی ہوں پتہ نہیں آ گئی ہے ساڑی، اور بھائی ہماری نہیں آئے گی، ہم مریں گے تو شہید ہوں گے، شہید ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہم زندہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں نا یہ ہم غازی یہ ہم پر اسرار بندے جنہیں اس نے بخشا ہے، ہمیں اپنا ذوق خدائی، اس کا جو ذوق ہے وہ اس نے ہمیں بخش دیا جب ہم غازی بن گئے، جب ہم شہید بن گئے تو اس نے ہمیں سیدھا زندگی دے دی، ہم زندہ ہیں، ہمیں وہ قبر میں کھانا بھی دیتا ہے، پینا بھی دیتا ہے، ہم بالکل ایسے ہیں جیسے زندہ لوگ گھوم پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے میں آپ سے بھی یہ التجا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی، ہمیں اپنے افلاس جو ہمارے جو پرانے بزرگان دین ہیں، پیغمبر رسول ہیں، اسلام کے جو بڑے بڑے دائی ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، اور ٹیپو سلطان نے کیا کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، تو ہمیں شیر کی وہ ایک دن کی زندگی چاہیے، ہمیں گیدڑ کی 100 سالہ زندگی نہیں چاہیے۔ ہم اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ریڈی بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس دین کی وہ طاقت موجود ہے جو 1000 کے بدلے میں 313 آ جاتے ہیں تو وہ جیت جاتے ہیں۔ کدھر گیا وہ 1000 کا گنتیاں، کدھر گئی وہ گنتیاں؟ بھول جاؤ بھائی، آپ نے اس قوم کو للکارا ہے، ہمیشہ سے آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور ہم الحمدللہ زندہ ہیں، انشاءاللہ زندہ رہیں گے، مر کے بھی زندہ ہیں اور ویسے بھی زندہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب بھائیوں سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے مورال کو ہائی رکھیں، بے چینیاں نہ پھیلائیں، میڈیا پہ آتے ہو تو وہ بات کرو جس سے لوگ زندہ ہو جائیں۔ جو کچھ ہونا ہے لکھا جا چکا ہے، الحمدللہ وہ صحیح ہی لکھا ہوا ہے، ہمیشہ سے ہم جیتتے رہے ہیں، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، وہ چاہے کربلا میں ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ احد میں ہو، چاہے وہ بدر میں ہو، چاہے وہ خندق میں ہو، چاہے وہ خیبر میں ہو۔ تو اس لیے آپ لوگ زندہ قوم ہیں، زندہ رہنے کی اپنے آپ میں جذبہ اور جوش پیدا کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔